اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ علی بھائی، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا، پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ دو نمبری کی ہے، اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی، کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے۔ 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا، حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی۔ وہ چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی، سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں، میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھنا دوں۔ میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے، وہ چپل والے مسئلے میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے، وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ، اس سے نہ پہلے نہ بعد میں نے کبھی، جب تک میں خود پوری بات سن نہ لوں میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے، جا کے لکھیں ڈیڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ، انگلش میں ٹائٹل ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب سے سامنے، یعنی فون کال کے اوپر ان کا فتاویٰ آن لائن پہ ان کا کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں، تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے۔ تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ ناظم اور نائب ناظم ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصل آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا، اس میں مولانا اسحاق صاحب کو بلایا، چونکہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں، باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں توڑنے کی، وہ جوڑنے والی تھی، کرنے والے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے گالیاں دینی ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا۔ وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے۔ تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر، تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا، تو یہ انہوں نے کاٹ دیا۔ تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی۔ پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب میں، سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں، شیعہ میں زیادہ ہیں، چونکہ یہ سودا مسائب والا بکتا ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے، اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں، وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں، اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا، ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے، اصول حدیث کے اوپر، جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں، کہانیاں نہ کروائیں۔ جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی صلح حسن کے اوپر آئی ہے، ظہور احمد فیضی صاحب کی، بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے خود بریلویوں کو۔ انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں، اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے، اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں، وہ نہ مانے تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں۔ تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا۔ تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کیڑی وڈی پکی دیتی عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے اودی گردن دے اوتے خنزیر دا پیر، تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو وڈی شے لبنی پڑنی ہے، یہ پکی دی انہوں نے۔ تو یہ مجھے ایک ضمن ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا تو میں نے بیان کیا، یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا، مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔
عبان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں عبان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں نہیں ہیں۔ عبان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے، یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، کذاب۔ یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، عبان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے، اور یہ نہ سمجھے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے، ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے، مجھے قیامت الدین تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار، بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام، وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، حالانکہ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جائیں۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلا چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے، اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینہ کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے، پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے۔ تو سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں، تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا۔ آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے۔ چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے ہی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، بھگترے ہوتے ہیں سارے چوہے، تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں آپ پتہ ہے، ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو اسپرے کرنے پڑتے ہیں۔ چوہے سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا، ایڈی بڑی شاید چوہا، تو دروازہ کوئی نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کوئی نہیں گرایا۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی۔